بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ 2 گواہوں پہ جرا ہوئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب کے بقول ان گواہوں پر جرا ہونے کے بعد جو جرا آج کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو کیس ہے وہ آج دفن ہو گیا ہے۔ یہ سلمان صفدر کے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ ساتھ عمران خان کے 2 جو فوجی افسران، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ جو 2 فوجی افسران تھے ان کو بطور گواہ طلب کر لیا گیا ہے توشہ خانہ 2 کیس میں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ آج ایمان مزاری نے ہراسمنٹ کی درخواست دائر کی، کمپلینٹ فائل کی، اور سمن رفعت امتیاز اس کمیٹی کی سربراہ تھیں۔ انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، سردار اعجاز اسحاق خان، ارباب طاہر اور سمن رفعت امتیاز۔ یہ 3 رکنی کمیٹی انویسٹیگیشن اور انکوائری کے لیے چیف جسٹس کے خلاف جو کمپلینٹ تھی، چیف جسٹس نے شام کے وقت انکوائری کمیٹی بننے کے بعد شام کے وقت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سمن رفعت امتیاز کو، وہ جو کمیٹی تھی ہراسمنٹ کمیٹی، اس سے ہی ہٹا دیا اور جو ایڈیشنل جج ہیں راجہ انعام امین منہاس ان کو لگا دیا۔ اب رات گئے، اب یہ سارا کچھ شام کے بعد، یہ ابھی چند گھنٹوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ابھی رات گیا، یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب اگلا کام یہ کیا ہے کہ وہ جو کمیٹی 3 رکنی بنائی گئی تھی سردار اعجاز اسحاق خان کی سربراہی میں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور اب جو نئی کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں انعام امین منہاس، ان کی جانب سے۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کیس پر آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی ہے، اور عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں احسن بھون صاحب نے بھی بڑی تعریف کی کہ بڑی مثالی کارکردگی ہے، آپ کو بھی بہت اچھے سے نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی نظر آ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزراء خسرو بختیار اور ہاشم جماں بخت کے اثاثوں اور نیب کی جانب سے کارروائی نہ ہونے کے معاملے پر دائر چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ نے فریقین کے وکلاء کو 18 ستمبر کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ محمد احسن عابد کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام قادر شاہ عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب کی جانب سے ہمیشہ تاخیر کی جاتی ہے۔ وکلاء نیب کے وکلاء اکثر عدالت میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پیش ہوں تو صرف مہلت مانگی جاتی ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ چیئرمین نیب عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے وضاحت کی کہ چیئرمین نیب بیرون ملک سے ہفتے کے روز واپس آئے ہیں، اس لیے وہ ذاتی طور پر اس کیس میں عدالتی معاونت کے لیے پیش ہوں گے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ نیب کے مقدمات میں بروقت جواب تک جمع نہیں کرایا جاتا، جس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور یہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو یقین دلایا کہ یہ غلطی ان کے پروسیکیوٹر کی تھی جو گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہوا، اس پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک نمٹایا جا چکا ہے اور نیب اس کیس میں اپنا جواب پہلے ہی عدالت میں جمع کروا چکی ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے 18 ستمبر کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ وہ جو سابق آرمی افسر ہیں جو موجودہ ہمارے چیئرمین نیب ہیں، ان کو جو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا، واضح طور پر جو پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں موجود نہیں تھے، ابھی ہفتے والے دن وہ واپس آئے ہیں، تو اس وجہ سے میں خود پروسیکیوٹر جنرل نیب اس میں پیش ہو گیا ہوں۔ اس میں چیئرمین نیب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں غلطی ہمارے پروسیکیوٹر کی تھی، پیش اس نے ہونا تھا، وہ پیش نہیں ہوا، اس کو شو کاز جاری کر دی ہے۔ اس کیس میں ہم آپ کو اسسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ عدالت نے بھی کہا ہمیں آپ دلائل دیں تاکہ ہم ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ عدالت نے بھی دوبارہ چیئرمین نیب کو طلب کرنے کا اور ان کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم نہیں دیا، اور جو پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے وہ پیش ہوئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور چیئرمین نیب کی حد تک جو طلبی کا معاملہ تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف جو آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، جو فیصلے کیے گئے ہیں، اور پھر ہم آ جائیں گے جو عمران خان کی جانب سے آج توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت ہوئی بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف۔ عمران خان نے آج میڈیا اور اپنے وکلاء اور فیملی سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے افغانستان، مقامی قبائل اور حکومت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ افغانستان کے لوگوں کو پاکستان سے نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 میں جھوٹے گواہ پیش کر کے وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی گواہی کی سزا 7 سال قید ہے۔ کمرہ عدالت میں میڈیا کے جو 3-4 لوگ آتے ہیں انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا جو ٹرائل چل رہا ہے یہ ملٹری ٹرائل ہی ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جاری جو جیل ٹرائلز ہیں ان کو ملٹری ٹرائل ڈکلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو ٹرائل ہیں یہ اوپن ٹرائل تو ہے نہیں اور نہ ہی یہ عدالتی ٹرائل ہیں، یہ ملٹری ٹرائل ہیں، یہ عمران خان نے کہا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے افغانستان، مقامی قبائل اور حکومت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ افغانستان کے لوگوں کو پاکستان سے نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ افغانوں کو دھکے دے کر نکالا گیا، دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے فوجی، پولیس والے اور عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی وفد کے ہمراہ افغانستان جائیں۔ چونکہ علی امین گنڈا پور کا تو پاسپورٹ نہیں ہے تو عمران خان نے اب محمود اچکزئی کو سربراہ بنا دیا اس کمیٹی کا کہ جو جائے اور جا کے افغانستان سے بات کرے آن بہاف آف کے پی حکومت اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے محمود اچکزئی کو یہ عہدہ دے دیا ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی وفد کے ہمراہ افغانستان جائیں، وہ قانونی طریقے سے عدالتوں میں کیسز کا سامنا کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پارٹی کو دبایا گیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ کامن ویلتھ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ووٹ چوری کی سزا آرٹیکل 6 ہے۔ 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس ریکارڈ پر موجود ہے۔ جو ججز سچ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں، ملک میں عاصم لا چل رہا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کریش کیا۔ کے پی میں امن قائم کرنا اور گورننس ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں۔ عمران خان نے کہا میں تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز میں جو ٹویٹ کرتا ہوں وہ ٹویٹ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اچھے بھلے بندے سے پڑھی نہیں جاتی، وہ پر جلتے ہیں۔ عمران خان نے اب اپنی قیادت کو بھی اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو کہا کہ وہ ری ٹویٹ بھی کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا پشاور میں فوری جلسہ کریں، سب کو بلائیں، یہ حکومت ناجائز حکومت ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کا ٹرائل تیزی سے چل رہا ہے۔ آج جو گواہ پیش کیے گئے ان پر سرکار کا پورا زور لگا ہوا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 2 گواہ تھے، ایک تھا انعام شاہ جو ہر کیس میں جھوٹی گواہی دیتا ہے اور دوسرا پرائیویٹ اپریزر تھا سہیب عباسی۔ توشہ خانہ کیس میں قسطوں میں پروسیکیوشن ہو رہی ہے، کبھی ایک تحفہ تو کبھی دوسرا تحفہ سامنے لایا جاتا ہے۔ بھی ایک تحفے کبھی گھڑی پہ ایک الگ مقدمہ بنایا جاتا ہے، کسی اور چیز پہ الگ مقدمہ بنایا جاتا ہے، تیسری چیز پہ الگ، کہتے ہیں قسطوں میں پروسیکیوشن ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جو ہمارے 2 وکیل ہیں ارشد تبریز اور حسین مفتی، وہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے بہاف پہ انہوں نے جرح کی، یہ جو 2 گواہ آج پیش ہوئے تھے، ان 2 گواہوں نے عدالت کے سامنے وہ جواب دیے ہیں کہ جس کے بعد توشہ خانہ 2 جو سرکار کا کیس ہے وہ آج مکمل دفن ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس میں کچھ بچے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اتنے مقدمات میں وکلا کو انگیج کرنا چیلنج ہے۔ القادر کیس میں پوری گرمی ہم انتظار کرتے رہے، ہمارے کیسز ہائی کورٹ میں لگائے نہیں جاتے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں القادر کیس میں، آج بھی تاریخ نہیں دی گئی، بس صرف جو ہے وہ ہمیں تاریخ نہیں دی جاتی۔ عمران خان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے گزارش ہے ہمارے کیسز فکس تو کریں، بدقسمتی سے ہمارے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتے۔ عمران خان کو اس بات پر تشویش ہے کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دیتے، ہمارے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کرتے۔ وہیں پہ جو صحافی موجود تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے، عمران خان کے سابق جو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد، جو عمران خان کے بطور وزیر اعظم ملٹری سیکرٹری تھے، بریگیڈیئر محمد احمد ان کو اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کو عدالت نے آئندہ سماعت پروسیکیوشن کے گواہ کے طور پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ بہت اہم گواہی ہوگی جو 2 فوجی افسران، سیٹنگ فوجی افسران ہیں، وہ پروسیکیوشن کیس میں دیں گے جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے، اور ان کی گواہی بہت اہم ہوگی چونکہ ان کی گواہی میرٹ کے اوپر ہوگی اور میرٹ کے اوپر گواہی سرکار کے کیس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرے گی۔ وہیں پہ ہم آ جاتے ہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جسٹس سمن رفعت امتیاز کو 1 فروری 2019 کو جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا ان سپرسیشن آف کورٹس ارلیئر آفس ڈیٹڈ 1/9۔ اچھا، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ 17 جولائی 2025 کا ہے، 17 جولائی، یعنی کہ اسی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔
17/7/2025, 8 जुलाई को ये चीफ जस्टिस बने थे। 17 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। उसमें कहा गया है कि इन सुपरसेशन ऑफ कोर्ट्स अर्लियर ऑर्डर डेटेड 1/2/2019 के जो पहला फ़ैसला था, जो पहला नोटिफिकेशन था इसी अदालत का, उसको सुपरसीड किया जा रहा है और उसकी जगह पे वो जो 1 फरवरी 2019 का फ़ैसला था उसको सुपरसीड किया जा रहा है। और अब दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज टू नॉमिनेट ऑनरेबल मिस जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जज ऑफ दिस कोर्ट एज competent authority under the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010 के जी जो वो कानून है वर्क प्लेस पर विमेन को हरासा करने के ख़िलाफ़ 2010 का, जिसके तहत आज ईमान मज़ारी ने अपनी दरख्वास्त दायर की है। कहा गया जी कि वो जो केस वो जो कमेटी है उसका सरबराह 17 जुलाई 2025 को बनाया गया सरफराज डोगर साहब की जानिब से समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा को। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद आज दरख्वास्त दायर की जाती है, कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है समन रिफत इम्तियाज़ की कमेटी में ईमान मज़ारी की जानिब से हरासमेंट की, कि मुझे वर्क प्लेस पर, जो मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पे मुझे हरासा किया गया। उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए अच्छा हसन अयूब जैसे जो साफ़ी हैं, जो पहले ऑर्डर्स भी बता देते हैं, जो जजमेंट्स भी पहले बता देते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि समन रिफत इम्तियाज़ को हटा दिया गया। आज ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, चीफ जस्टिस उसमें रिस्पॉन्डेड हो गया ना, उनके खिलाफ कंप्लेंट है और चीफ जस्टिस ने ही अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए 17 जुलाई का फ़ैसला वापस लेके आज नई तकर्री कर दी। आफ्टर द सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट ऑफ ईमान मज़ारी, नया ऑर्डर आया कि जी समन रिफत इम्तियाज़ को हटाया जाता है और राजा इनाम अमीन मिन्हास जो एडिशनल जज हैं, जो अभी मुस्तकिल भी नहीं हुए, उनको तैनात किया जाता है। इस खातून का वर्क प्लेस पर विमेन हरासमेंट का मामला है, खातून एक जज उसमें कमेटी सरबराह थी, उनको हटा के एक मर्द जो जज साहब हैं उनको लगा दिया जाता है। इससे पहले ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा इस इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बना चुकी थी। अच्छा, अब उस कमेटी के ऊपर आ जाते हैं। सर्कुलर जारी किया जाता है 15 सितंबर 2025 को और ये जनाब जारी किया जाता है समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से परसुएंट टू द नोटिफिकेशन डेटेड 17/7/2025 वेयर बाई द अंडरसाइंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। द इंक्वायरी कमेटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट इज़ हेयर बाई constituted for the purpose of conducting inquiry into complaint of harassment as defined under the act against judge of the Islamabad High Court as follows कि जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ हरासमेंट की जो कंप्लेंट आई है उसको इंक्वायर करने के लिए 2010 के कानून के तहत इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसका सरबराह बनाया जाता है सरदार इजाज़ इसा खान को, दूसरे नंबर पे जस्टिस अरबाब ताहिर और ख़ुद जो जज समन रिफत इम्तियाज़ हैं, ये 3 रुकनी कमेटी बन जाती है। आज के आज ये सारा कुछ आज हो रहा है, एक के बाद एक ऑर्डर हो रहा है। जब ये जारी हुआ तो उसके बाद जनाबे वाला जो जज साहब हैं उनकी जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब को जो है वो बना दिया बतौर जज ऑफ, राजा इनाम अमीन मिन्हास को जो है वो ओहदा दे दिया गया। किसने दिया? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, और बाकायदा तौर पे कहा गया कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ये ओहदा दिया है और इसके तहत अब वो इस कमेटी के सरबराह होंगे। अब इससे भी बढ़ के कि जब समन रिफत इम्तियाज़ एक कमेटी बना चुकी हैं, वो अपना अख्तियार इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर राजा इनाम अमीन मिन्हास को जो विमेन हरासमेंट वर्क प्लेस एक्ट है उसके तहत बनाई गई कमेटी का सरबराह या उसका जो है वो कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है राजा इनाम अमीन मिन्हास को। और अब राजा इनाम अमीन मिन्हास उस कमेटी को कैसे वापस ले सकते हैं जो पहले 3 रुकनी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है? अगर वो वापस लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये तो मफादात का टकराव हुआ कि जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो ख़ुद कमेटी के जो है ना वो नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि कोई भी अपनी कॉज का जज नहीं हो सकता। आपका अपना मामला आया है तो आप उसके बाद हटा रहे हैं उसको जो कमेटी सरबराह को या कमेटी कोऑर्डिनेटर को अपना ही 17/7/2025 का ऑर्डर वापस लेके आज अपने का नया ऑर्डर जारी कर रहे हैं, और वो भी 15 सितंबर की तारीख़ का, जब कंप्लेंट फ़ाइल हुई और एक कमेटी बन गई। उसके बाद इस निज़ाम में क्या बचा है वो आप सबके सामने है। अब देखना यह है कि
کیا یہ کمیٹی کل بیٹھتی ہے اور اس درخواست پر کارروائی کرتی ہے یا راجہ انعام امین منہاس جو ہے وہ ایڈیشنل ججز پر مشتمل کو نئی کمیٹی، ٹرانسفری ججز کے اوپر مشتمل کو نئی کمیٹی بناتے ہیں؟ چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں۔ اور سب سے اہم وہ جو ماہرنگ بلوچ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کیس تھا، جس کے اوپر یہ سارا 11 سپٹمبر کو معاملہ بنا تھا، وہ کل پھر سرفراز ڈوگر کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے اور ایمان مزاری پھر اس میں وکیل ہیں۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔